صدر مجلس جانشین قائد اہل سنت امیر مرکزیہ حضرت مولانا قاضی محمد ظہور الحسین صاحب ازہر دامت فیوزہم تشریف لاتے ہیں۔ میں بصد ادب و احترام سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور صدارتی کلمات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، برادران اہل سنت والجماعت، بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قائد اہل سنت سیمینار سے علماء حضرات نے اپنے اپنے خطاب میں حضرت کی مختلف خدمات پر روشنی ڈالی ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ نماز بھی اسی پنڈال میں ادا کی جائے گی۔ میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ برصغیر ہند و پاک میں معروف اور مشہور شخصیت سلطان المناظرین حضرت مولانا ابوالفضل محمد کرم الدین صاحب رحمہ اللہ، جنہوں نے انگریزی نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو اس کے اپنے ضلع میں گرداسپور کی عدالت میں اتنا ذلیل و خوار کیا کہ قادیانی امت قیامت تک اس صدمے کو بھول نہیں سکتی۔ والد گرامی 20 اکتوبر سن 1914 پیدا ہوئے اور ہونہار ہونے کے بعد قرآن مجید، فارسی کی کتابیں اور صرف نحو اپنے والد گرامی سے پڑھی۔ پرائمری سکول بھی سے پڑھنے کے بعد آپ نے میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی سکول چکوا سے پاس کیا۔ اس کے بعد دیگر کتب پڑھنے کے لیے شمالی پنجاب کی مشہور درسگاہ جامعہ عزیزیہ بھیرا تشریف لے گئے۔ 2 سال کے بعد شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے مہینے میں جس وقت واپس گھر آئے تو دادا رحمہ اللہ نے ایک خط شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو لکھا کہ میں اپنے فرزند کی تکمیل اور دورہ حدیث کے لیے آپ کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کا والا نامہ آیا کہ میں تو سلٹ کے دورے پر ہوں، اس کے بعد حج کے بعد واپسی ہوگی، میں نے شیخ الادب
حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ کو لکھ دیا ہے فرزند کو شوال اور مظلوم میں بھیج دیں، شیخ الادب امتحان لینے کے بعد داخل فرما لیں گے۔ تو حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ دادا صاحب کا خط لے کر دارالعلوم دیوبند پہنچے۔ شیخ الادب نے امتحان لیا اور داخلے کے بعد اس وقت کمرہ نمبر 14 آپ کو ملا تھا۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت مدنی رحمہ اللہ دیوبند تشریف لائے تو فرماتے تھے کہ اس وقت پنجاب کا ایک لباس تھا، سلوار قمیض اور سر پر کلا، اور میں نے کھوسا بھی پہنا ہوا تھا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ تشریف لائے تو زیارت کے لیے میں حاضر ہوا۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ نے توجہ فرمائی کہ مجھے پاؤں سے سر تک اور سر سے پاؤں تک دیکھا کہ میری دنیا بدل گئی، کہ میری دنیا بدل گئی۔ واپس کمرے میں آ کر کلا جلا دیا، اسی طرح پگڑی بھی جو ہے اسے رگڑ کر سادہ کر لیا اور کھدر کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ وہ دن اور وفات تک حضرت کی شخصیت آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ایک ناخوشگوار واقعہ میں حضرت رحمہ اللہ کو جیل جانا پڑا۔ مقدمہ جیسا شیشوں سپرد ہوا تو حضرت رحمہ اللہ کو پولیس چکوال سے جیل لے گئی۔ تو جس وقت جیل میں پہنچے آپ نے دیکھا کہ ہندو اور سکھ تمام مظاہر والے جیل میں اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اذان کہنے کی اجازت نہیں۔ تو حضرت رحمہ اللہ نے اذان کہہ دی، الارم بج گیا۔ سپرنٹینڈنٹ کے سامنے پیشگی ہوئی، اس نے کہا کہ جیل میں اذان دینا جرم ہے۔ فرمایا کہ میں آتے ہوئے ایمان ڈیوری میں نہیں رکھایا، میرا جسم قید ہے، میرا ایمان قید نہیں۔ چنانچہ بھٹو دور میں کئی دفعہ والد گرامی کے ساتھ مجھے بھی نظر بند کر دیا جاتا تھا۔ ہماری نظر بندی وہ پرانی جو پھانسی چکیاں تھی نا ان میں ہوتی تھی۔ فرمایا کہ اب مجھے یاد نہیں کہ کون سی کوٹھی تھی، میں نے قدموں سے ناپا، وہ کوٹھی تقریباً 10 فٹ مربع ہوتی ہے اور 20 فٹ اوپر چھت ہوتا ہے، اور آگے اسی طرح دیوار بھی ہوتی ہے۔ فرمایا اس احاطے کو چکیاں کیوں کہتے ہیں؟ اس احاطے کو چکیاں کیوں کہتے ہیں؟ درمیان میں ایک بہت بڑا ٹیلا بنا کر اوپر چکی لگائی جاتی تھی، اور جن کو چکی میں بند کر دیا جاتا تھا انہیں کھڑا ہو کر چکی پیسنا پڑتی تھی،
اور وہ اتنا چوڑا ہوتا تھا کہ ارد گرد آدمی آرام بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اس لیے اسے چکیاں کہتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ پورے 2.5 برس اذان کی بنا پر مجھے بیڑیاں پہنائی گئی، سب کچھ برداشت کیا. جیلوں سے لاہور، لاہور سے ملتان، ملتان سے پھر واپس لاہور، لاہور سے راول پنڈی، پھر لاہور. 2.5 سال اسی تکلیف میں رہے، لیکن اذان کہنا نہ چھوڑی. والد گرامی فرماتے تھے، علماء حضرات بھی تشریف فرمائے، کہ مصیبت مانگنی نہیں چاہیے. فرماتے تھے آ جائے برداشت کرو، پھر سفارش بھی نہ کرو، پھر سفارش بھی نہ کرو. تو میرے بھائیوں، باتیں کافی ہیں، باتیں کافی ہیں. وقت تھوڑا ہے، نماز کا بھی وقت ہے. انشاءاللہ یہاں ہم نے نماز بھی ادا کرنی ہے. حضرت قائی صاحب رحمہ اللہ ہمیں جو سبق دے گئے ہیں کہ نہایت دلائل کے ساتھ، متانت کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اپنے عقائد و نظریات کی تبلیغ کرنا، اپنے عقائد و نظریات کی تبلیغ کرنا. اور اگر اس دال کے اندر بھی حکومت مداخلت کرے تو پھر گھبرانا نہیں، ثابت قدم رہنا، ثابت قدم رہنا. انشاءاللہ تاریخ خدام اہل سنت کا ہر فرد، عہدیدار، حضرت صاحب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، میں علماء کرام کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، ملک پر جو نازک وقت ہے، ملک پر جو نازک وقت ہے، ہم انشاءاللہ پر امر احتجاج اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک حکومت اس اقدام سے رجوع نہیں کرتی. اور راول پنڈی پریس کلب میں کھڑے ہو کر میں یہ کہتا ہوں، عمران خان اپنے وزیروں کو سنبھالے، اپنے وزیروں کو، ہمیں دھمکیاں نہ دے. ہمیں انگریز نہیں دبا سکا. ہم دبنے والے، باتوں سے دبنے والے آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. علماء کرام، برادران اہل سنت والجماعت، دین کی خاطر گرفتاری اور ہتھکڑی کو ہم اپنا سونے کا زیور سمجھتے ہیں. جس ملک کی بنیاد کلمہ طیبہ پر رکھی گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کی شان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اور میں یہ کہوں گا، بھئی حکمران کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس طرح ہمارا احتجاج کرنا حق ہے، عمران خان صاحب، اللہ نے آپ کو وزارت عظمیٰ سے نوازا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا، یہ کرسی آنے جانے والی ہے، یہ کرسی آنے جانی ہے.
اس لیے اپنے وزراء کو سمجھائیں، اور جو آسیہ کو رہا کیا جا رہا ہے کم از کم اس کے بدلے عافیہ کو تو لے لیتے۔ بھئی عافیہ امریکہ دینے کے لیے تیار ہے نہیں، لیکن آسیہ مانگا اور ہم نے اس کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں، یہ ہر مسلمان جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، یہ مسئلہ اس کا اپنا ہے، یہ مسئلہ مشترک کا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں اس اقدامات کی تلافی ضرور کری گئی، میری دعا بھی ہے۔ اور اگر تلافی نہ کی گئی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آخر میں علماء حضرات بھی آپ کو یہ باور کراتے رہے ہیں، اور میں بھی یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جماعت جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ خدام اہل سنت۔ آپ سب خادم ہیں نا؟ اہل سنت والجماعت ہمارا پیارا مذہب ہے نا، اور ہم کیا ہیں؟ خدام۔ یہ جماعت آپ کی جماعت ہے، یہ جماعت ہر کلمہ گو اس مسلمان کی جماعت ہے جو صحابہ کرام اور آل بیت اعظام پر ایمان رکھتا ہے، یہ جماعت اس کی جماعت ہے۔ تاریخ خدام اہل سنت والجماعت سے تعاون فرمائیں۔ آخر میں حضرت مولانا قاری عطا اللہ صاحب اور ان کے کارکنوں کو اس سیمینار کی کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ قاری صاحب راول پنڈی اور اسلام آباد میں ایسے سیمینار منعقد کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔